ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ سونامی اور زلزلے جیسی آفتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ زمین میں ایک لاوا پکتا رہتا ہے، اور جب اس کے پکنے کی وجہ سے زمین کے اندر گرمی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ یہ تو ظاہری سبب ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ لاوا کیوں پکتا ہے اور اس کو کون پکاتا ہے، اور پھر کہیں کہیں کیوں اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس کیوں کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں انبیاء، مرسل اور ان کے وارثین سے مدد مانگنی پڑتی ہے، جن کی نگاہیں ظاہری اسباب سے گزر کر باطنی کوائف کا بھی مطالعہ کرتی ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب العقوبات میں ایک مرسل حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں زلزلہ ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اس سے فرمایا کہ ساکن ہو جا، کیونکہ ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا۔ پھر آپ نے صحابہ کی جانب توجہ کی اور فرمایا کہ اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، لہٰذا توبہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا، اے لوگو، یہ زلزلہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تم کچھ نئی بات کرنے لگے ہو، لہٰذا اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں اس زمین میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین، ہمیں زلزلہ کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے انس، اگر میں تم کو بتاؤں تو تمہیں زندگی میں بھی غم ہوگا، اور جب تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی تم غمگین ہوگے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے امی بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے گھر اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کا حجاب پھاڑ دیتی ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے عطر لگاتی ہے تو اس پر آگ اور آر ہوتی ہے۔ نیز کہا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیتے اور شراب پیتے اور گانے بجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے تو زمین سے کہتے ہیں کہ تو ان کو ہلا کر رکھ دے، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور گناہ سے دور ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر زمین کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا یہ عذاب ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ بلکہ یہ مومنین کے لیے عبرت و رحمت و برکت ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے مصیبت، عذاب اور خدا کی ناراضی ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو سنبھل جانا چاہیے اور اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ نوٹ: یہ ساری باتیں ہم گناہوں سے کیسے بچیں کتاب سے لیا گیا ہے۔